عورت کے 5 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ عورت کی زندگی میں کیے گئے 5 عمل ایسے ہیں، 5 کام ایسے ہیں کہ یہ 5 کام مرنے کے بعد عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں، خوبصورت سا کر دیتے ہیں۔ اور مرتے وقت کسی بھی عورت یا مرد کا چہرہ روشن ہونا، خوبصورت سا ہونا، چہرے کا چمکنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت آج میں ایک ایسی مردہ عورت سے ہو کے آ رہی ہوں جس عورت کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، چہرہ روشن تھا، خوبصورت تھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے 5 کاموں پہ ضرور عمل کیا ہوگا، 5 نصیحتوں پہ ضرور عمل کیا ہوگا۔ ہر ایک عورت کا مرتے وقت چہرہ روشن نہیں ہوتا، ہر ایک عورت کا مرتے وقت چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا، یہ صرف اسی عورت کا چہرہ چمکتا ہے جو عورت دنیا میں 5 کام کرتی ہے، 5 عمل سر انجام دیتی۔ وہ عورت کہنے لگی حضرت مجھے بتائیں وہ 5 عمل، وہ 5 کام کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے ہو سکتا ہے میں اپناؤں تو یہ میرا کالا گناہوں میں ڈوبا چہرہ مرتے وقت چمک جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھی، آپ کا علم پڑھا، آپ کے اقوال پڑھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 5 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے جب عورت مر جاتی ہے ابھی روح نکلتی نہیں ہے، اس کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے، اور چہرے کا چمکنا اس بات کی علامت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ جلدی بتاؤ نا وہ 5 کام کون کون سے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا کام عورت کے لیے، پہلا عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے، اس سوچ کی بنیاد پر نیک انسان کا انتخاب کرے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، میں تو کسی خاطے کی نہیں ہوں، چلو میری زندگی میں آنے والا جو شخص ہے، میرا شوہر بننے والا جو شخص ہے وہ نیک ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کا بیٹھنا اٹھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوگا، جب وہ بولتا ہوگا وہ بولتا نہیں ہوگا، وہ تو موتی رولتا ہوگا نا، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہوگی۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ ایسے انسان کا انتخاب کرتی ہے کہ وہ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرے گا، وہ مجھے حق سچ بولنے کی تلقین کرے گا، اور میں اس کے کہنے پہ، اس کی نصیحتوں پہ ایک تو عمل کروں گی تو اللہ مجھے ثواب دے گا۔ شوہر کی تلقین پہ، شوہر کی نصیحتوں پہ عمل کرنا بھی عورت کے لیے کار ثواب ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کروں گی تو یہی وضو میرے چہرے کو چمکا کے رکھ دے گا، یہی وضو میرے چہرے کو روشن کر دے گا، یہ دنیا میں بھی روشن کرے گا، آخرت میں بھی روشن کرے گا۔ نماز کے لیے کیا گیا وضو عورت کے چہرے کو چمکا دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک عورت ہائے ہائے کی پکار رہی ہوگی، نفسی نفسی، اللہ بڑے جاہ و جلال میں ہوگا، غصے میں ہوگا، لیکن ایک عورت ایسی ہوگی جس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر چمک رہا ہوگا، روشن ہوگا۔ عورتیں دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گی کہ آج بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آج کل تو جس عورت کا چہرہ خوبصورت زیادہ ہو تو دیگر عورتیں دیکھتی ہیں کیا لگا رہی ہے، کون سی کریم استعمال کر رہی، کون سا میک اپ استعمال کر رہی، کہاں سے میک اپ کرا کے آتی ہو، کہاں سے پالش کرا کے آتی ہو، کون سا پاؤڈر استعمال کر رہی ہو، چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن ہے، چمک رہا ہے، کون سی کریم لگاتی ہو، کون سی دوائی استعمال کرتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، اس وقت یہ کہا جائے گا کہ آخر یہ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کے دن میں بھی اس کے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔
اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین کر دیا ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آخر یہ کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی؟ اور یہ عورت دنیا میں 5 عمل کیا کرتی تھی جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں۔ فرمایا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت، جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اخلاق اپناتی ہے، کسی عورت سے بولتی ہے تو بڑے ہی پیار سے بولتی ہے، اللہ اکبر، محلے میں رہنے والی عورتوں کو عزت دیتی ہے، مقام دیتی ہے، حال چال پوچھتی ہے، کسی کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تھوڑا وقت ان عورتوں کو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مرتی ہے، اللہ، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ ایسی عورت کو فوراً ہی دے دیتا ہے، اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ اب کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جب وہ کسی عورت کی زندگی میں جاتے ہیں عورت کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ اس طرح کے بدبخت نوجوان بھی ہیں جو عورت کی زندگی میں جا کر اسے دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کسی خاطے کا نہیں رہتا۔ ایک عورت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت کون سا ایسا انسان ہے جس کو اپنی زندگی میں لانے سے عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو عورت کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا 3 کام کرنے والے شخص سے بچنا، 3 لوگوں سے بچنا، یہ 3 بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جس راستے سے آ رہے ہیں، شادی کرنا تو رہی بڑی دور کی بات، اپنی زندگی میں لے کے آنا تو رہی دور کی بات، وہ جس راستے سے آ رہے ہیں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صبح و شام نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھنے لگی حضرت وہ 3 بدبخت لوگ ہیں کون کون سے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلا وہ شخص جو غیر محرم عورت کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس نوجوان کی آنکھوں میں حیا نہیں، جس نوجوان کی آنکھوں میں غیرت نہیں، شرم و حیا نہیں، وہ تمہاری شرم و حیا ختم کر دے۔ جو خود عزت کے قابل نہیں وہ تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، جو خود ایماندار نہیں وہ تمہارے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ جھوٹ بولنے والا انسان، فرمایا جھوٹ بولنے والے انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ لے کے آنا تو سچا انسان۔ جھوٹ بولنے والا یہ وہ بدبخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ جس پر لعنت کرے، اور ایسے شخص کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہوتا ہے سب پر لعنت پڑتی ہے۔ فرمایا تیسرا انسان جو خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھتا ہو۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو عورتوں کو اللہ رسول کی نظروں سے گرا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا حضرت شادی سے پہلے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہیں وہ خامیاں پائی تو نہیں جاتی؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں کیسے پہچان پاؤں گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہتر رہے گا شادی سے پہلے اپنے بھائی کو، ماں کو، اپنے باپ کو اس مرد کے پاس بھیجو، یہ اس کی صحبت میں بیٹھے، یہ اس کی مجلس میں بیٹھے، غور کریں کہ وہ دوسروں کو خود سے کم تر تو نہیں سمجھتے، حقیر تو نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ شادی کے قابل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بڑا عظیم انسان وہ ہے، اللہ کے سامنے قابل عزت اور قابل احترام انسان وہ ہے جو اپنے سے کم تر انسانوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا، خود کے امیر ہونے کے باوجود بھی، خود کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے کے باوجود بھی وہ کم تر لوگوں کو سینے سے لگاتا ہو، بڑا ہی عظیم انسان ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا عمل پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی۔ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی، فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی باتیں کیا کرتی تھی۔ غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، نمائش کرنا، گپ شپ کرنا، باتیں کرنا۔
وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ ایک دن میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے میں بیٹھ کے آپ سرید کھا رہے تھے، اسی عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب میرے کریم نبی کے قریب سے گزری تو میرے کریم نبی کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، دنیا میں مجھ سے بڑا اللہ کے سامنے عاجز انسان بھلا کون سا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا عاجزی اختیار کرنے والا اللہ کے سامنے کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کسی نے کھانا ہے یا نہیں کھانا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو آ جا۔ وہ بے حیا عورت میرے کریم نبی کے پاس آئی، میرے کریم نبی نے فرمایا، کھا لو۔ کہا، نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ میرے کریم نبی نے ایک لقمہ اٹھایا، اسے دینے لگی۔ کہا، نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، میں نے وہ کھانا جو آپ کے منہ میں۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرا رہا ہے، فرشتے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا میٹھا حبیب کرتا کیا ہے۔ جب اس بے حیا عورت نے کہا نا، میرے نبی جانتے ہیں بے حیائی میں یہ مشہور ہے، میرے نبی جانتے ہیں، جب اس بے حیا عورت نے کہا میں نے تو وہ والا کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ منہ والا لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ! منہ والا لقمہ سرید نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر وہ لقمہ گیا، اس کے اندر انقلاب برپا ہوا، اس کے اندر روشنی جاگزی ہوئی، مدینے والے کی محبت، مدینے والے کے فرمان اس کے اندر گئے۔ اسی دن سے لے کر مرتے وقت تک وہ عورت بغیر کسی پردے کے باہر نہیں نکلی تھی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اسی دن سے مرتے وقت تک وہ عورت کسی غیر محرم مرد کے سامنے نہیں گئی، کسی غیر محرم مرد کو نظریں اٹھا کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی آنکھیں حیا کے دامن میں چھپ گئی، اس کا سر حیا کے دامن میں چھپ گیا۔ اب جہاں بھی جاتی پردہ کر کے جاتی، اتنا پردہ کرتی تھی، جہاں بھی جاتی نظریں نیچے کر کے جاتی۔ ایک دن میرے کریم نبی کے قریب سے گزری، اس کی نظریں نیچے ہیں، میرے نبی کو پتا چلا کہ یہ تو وہی عورت ہے۔ جب وہ گزر کے جا رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا، اے پردے میں چھپی عورت، تیرا پردے میں چھپا چہرہ اللہ تعالیٰ روشن کر دے، تیرا پردے میں چھپا چہرہ اللہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی، رات کا وقت تھا، باہر کو 14ویں رات کے چاند نے روشن کر رکھا تھا، اور اس کے اندھیرے کمرے کو اس کے پردے کے اندر چھپے چہرے کی روشنی نے روشن کر رکھا تھا، اس کا چہرہ روشن ہی روشن۔ فرمایا، تیسرا کام بسم اللہ پڑھنے والا عمل۔ جو عورت ہر ایک کام میں بسم اللہ کہتی ہے، بسم اللہ پڑھتی ہے، وہ بسم اللہ پڑھنے کی عادی ہے، کوئی بھی کام کرتی ہے بسم اللہ سے شروع کرتی ہے، بسم اللہ پر ہی ختم کرتی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ ہر ایک کام میں باتوں پہ بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، بسم اللہ کہتی تھی، کوئی بھی کام کرتی، بچوں کو دودھ پلانا، بچوں کو کھانا کھلانا، کسی بھی برتن کو ہاتھ لگانا، وہ بسم اللہ ضرور پڑھتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق تھا، اس کا یہ عمل شوہر کو بڑا ہی ناپسند تھا، اس کی یہ حرکت شوہر کو ناپسند۔ اب شوہر نے اسے بے عزت کرنے کے لیے، اسے شرمندہ کرنے کے لیے، اسے ڈانٹنے کے لیے شوہر نے کیا کیا، ایک تھیلی اٹھا کر دی، کہا اسے محفوظ جگہ پر رکھ۔ اس بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ تھیلی لی، بسم اللہ پڑھتے ہوئے ایک محفوظ جگہ پر رکھ۔ ایک دن بیوی کی غیر موجودگی پر شوہر نے کیا کیا، وہ تھیلی اٹھائی، گھر کے اندر کنواں تھا، اس کنویں کے اندر پھینک دی، وہ تھیلی وہاں غائب ہو گئی۔ واپس آیا، جب بیوی آئی تو کہنے لگا، وہ میں نے تھیلی دی تھی، وہ تھیلی لے کر آؤ نا۔ اب اس کی سوچ تھی اس کو تھیلی نہیں ملے گی، پھر میں اسے ڈانٹوں گا، اسے ماروں گا، پھر میرے اندر جو منافقت ہے نا، میں منافقت کا فل اظہار کروں گا، فل ساتھ دوں گا، اسے ذلیل کروں گا، اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ایسے کہوں گا یہ بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ تھیلی رکھی تھی غائب ہو گئی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی شوہر نے کہا تھیلی لے کر آؤ، تو یہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی، وہاں پر ہاتھ جانے ہی والا تھا، میرے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے کیا کر رہا ہے؟ مولا فرشتہ تو تیری تصویر بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جلدی جا، کنویں کے اندر تھیلی پڑی،
وہاں جا کر رکھ دے جہاں میری اسلام کی مقدس شہزادی بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ تھیلی اٹھا رہی، اسی جگہ پر جلدی جا کے رکھ دے۔ فرشتہ آیا، جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تھیلی کے اوپر ہاتھ رکھا، اسی جگہ پہ ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ میں تھیلی آئی، تھیلی واپس شوہر کو دی۔ شوہر نے جب تھیلی کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا مالک میری توبہ، مالک میں تو ابھی سمجھا کہ بسم اللہ کی برکت کیا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا بھی مرتے وقت چہرہ روشن ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو عمل اللہ رسول کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، جس عمل میں برکت ہی برکت۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت چمک جاتا ہے جس عورت کا کوئی عمل ایسا ہو جو عمل انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، جو عمل کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے، کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے۔ ایسی عورت کا چہرہ بھی 14ویں رات کی طرح چمکتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، اب وہ عمل بتانے جا رہا ہوں، وہ عمل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کا راستہ روک لیا۔ اس خوبصورت عورت نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، محبت کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، کہا اچھا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہا۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہو گئی۔ نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتانا کون سی تیری شرط ہے۔ اس عورت نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہو گئی۔ اس نوجوان نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد نبوی میں، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے نماز کے ساتھ دوستی لگا لی، نماز کے ساتھ یاری لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی، خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہیو میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر، میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، 40ویں دن یہ نوجوان، عاشق نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچے ہیں، سر نیچے، آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی، اسی راستے سے جا رہا ہے۔ وہ خوبصورت عورت راستے میں کھڑی، خوبصورت عورت نے کہا نوجوان اپنی نظریں اٹھا، تیری محبوبہ تیرے سامنے کھڑی، میں نے شرط رکھی تھی، تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ، او شہزادی، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے۔ اس دل کا جو تعلق تھا نا وہ کریم رب سے جڑ گیا ہے، اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 5، نمازی عورت، اللہ جو عورت نماز پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے دن میں 5 بار وضو کرتی ہے، 5 بار وضو کرنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔